اہل بیت تو ہے ہی سخی، اگر ہم اس میں بھی کنجوسی کریں، رب کی حمد و ثنا میں بھی کنجوسی کریں، تو فطرت بشر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے۔ فطرت بشر کس چیز کی عاشق ہے؟ بہادر کی عاشق ہے۔ فطرت بشر کس چیز کی عاشق ہے؟ کمال کی عاشق ہے۔ خدا نے آپ کے اندر رکھا، عاشق کمال بنو۔ آج نسلیں اگر ایک چیز کو سمجھ جائیں تو ان کی دنیا بھی آباد ہو جائے، ان کی آخرت بھی آباد ہو جائے۔ اب آپ کہیں گے اگر فطرت عاشق کمال ہے تو پھر ان انسانوں میں کوئی شبر کیوں بنتا ہے؟ پھر کوئی یزید کیوں بنتا ہے؟ پھر کوئی دشمن محمد اور آل محمد کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ یہ کمال کو پہچاننے میں کیا کر دیتا ہے؟ غلطی کر دیتا ہے۔ اب معصوم سے پوچھا مولا ہم کمال کو پہچانے کیسے کہ کمال کیا ہے؟ کوئی بندہ حسن کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، کوئی بندہ طاقت کو دیکھ کے عاشق ہو گیا، کوئی بندہ مال کو دیکھ کے عاشق ہو گیا۔ کہ مولا بچے تو بچے کیسے؟ کوئی مال کے پیچھے، کوئی تخت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے۔ اب یہ جو تخت کے پیچھے ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اگر تخت مل گیا تو میں کیا بن جاؤں گا؟ با کمال بن جاؤں گا۔ یزید سمجھ رہا ہے اگر مجھے تخت مل گیا میں کیا بن جاؤں گا؟ با کمال بن جاؤں گا۔ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں اگر میں راہ خدا میں شہید ہو گیا تو کیا بن جاؤں گا؟ با کمال سمجھ جاؤں گا۔ یزید تخت کو کمال سمجھ رہا ہے، حسین شہادت کو کمال سمجھ رہے ہیں۔ کوئی اطاعت خدا کو کمال سمجھے، کوئی مخالفت خدا کو کمال سمجھے۔ کہ مولا بتائیے تو صحیح کہ کمال کیا ہے؟ جملہ سمجھے معصوم کا۔ معصوم فرماتے کمال وہ ہے جسے کبھی زوال نہ ہو۔ وہ کمال ہو ہی نہیں سکتا جسے زوال آ جائے۔ کہ اگر چہرے کی وجہ سے تم نے کسی کو با کمال سمجھا، یہ بتا حسن کب تک باقی رہے گا؟ جوانی میں حسین تھا، جیسے بڑھاپا آیا کھالوں میں کیا پڑ گئیں؟ جھریاں پڑ گئیں۔ کہ آج دنیا کا ایک طاقتور دکھا جو ہمیشہ طاقتور رہا ہو، دنیا کا ایک حسین دکھا جو ہمیشہ حسین رہا ہو۔ امام حسین سے کسی نے پوچھا مولا کمال دنیا اور کمال آخرت کا فرق بتائیے۔ امام فرماتے کمال دنیا محدود ہے، کمال آخرت لا محدود ہے۔ لذت دنیا محدود ہے، لذت آخرت لا محدود ہے۔ تبھی آغا نراقی کا جملہ فرماتے دنیا کے ہر لذت کی انتہا نجاست ہے۔ پانی پیو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لوگے انتہا نجاست ہے۔ اور میں آپ سے پوچھ اب کس لذت کے عاشق بننا چاہتے ہو جس کی انتہا نجاست ہے، یا ایسی لذت کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہے اور انتہا بھی نور ہے؟ کہ مولا حسین یہ بتائیے کہ کمال، امام حسین فرماتے کمال وہ ہے جسے کبھی، اب مولا دو مثالیں دیتے ہیں کہ مولا لذت دنیا، کیونکہ لذت مل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کمال ہے۔ کھانا کھایا لذت ملی، گھومنے گئے لذت ملی، شہوت پائی لذت ملی، تو انسان کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کمال ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ کمال نہیں، کیونکہ اسے کیا ہے؟ زوال ہے۔ مثال بڑی پیاری دی۔ معصوم فرماتے اگر فرق جاننا چاہتے ہو کہ لذت روح کیا ہے، لذت جسم کیا ہے، تو ان دو چیزوں کو دیکھ لو۔ بولا کون سی چیزیں؟ فرمایا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے، یہ لذت جسم ہے۔ جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ لذت جسم ہے۔ اور فرمایا جسے کھانا کھلا کر مزہ آئے یہ لذت روح ہے۔ بڑا باریک فرق ہے۔ کھانا میں کھاؤں مجھے مزہ آئے تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگر کوئی مومن غریب ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی یتیم ہو، اگر میں اسے کھانا کھلاؤں مجھے کیوں مزہ مل رہا ہے؟ میرے پیٹ میں جائے تو مجھے مزہ آئے نا، لیکن کسی غریب کو کھلاؤں تو مجھے مزہ کیوں آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ جب تو کھاتا ہے یہ لذت جسم ہے، جب کسی کو کھلاتا ہے یہ لذت روح ہے۔ اور کہا جو تو نے کھایا 6 دن کے بعد بھی سوچے گا تجھے اس کی لذت یاد نہیں ہوگی، لیکن جسے کھلایا سالوں کے بعد بھی سوچے گا لذت وہی کی وہی باقی ہوگی۔ تو دنیا سمجھتی تھی کہ اندھیری راتوں میں علی تکلیف اٹھاتے تھے یتیموں کو کھلا کر، لیکن انہیں کیا پتا علی لذت روح لے رہے تھے یتیموں کو کھلا۔ زندہ دلیل دوں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، غم ہے، بندہ جب جنازہ اٹھائے گا کتنا روئے گا، لیکن یہ غم کیا ہمیشہ ویسے کا ویسا رہتا ہے؟ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد غم کیا ہوتا جاتا ہے؟ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہ غم بھی دنیا کا غم ہے، لیکن نہ حسین کے غم کو زوال ہے۔
نہ ان کی محبت کو زوال ہے۔ 70 80 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ہے کوئی بندہ کہے کہ پچھلی محرم میں جتنا رویا تھا اس محرم میں غم پرانا ہو گیا؟ ہر سال غم ایسے تازہ ہوتا ہے جیسے خاک شفاعت حسین کا خون تازہ ہوتا ہے۔ نہ تو ان کا غم پرانا ہوتا ہے، نہ ان کی خوشیاں پرانی ہوتی ہیں، نہ ان کی محبت کی لذت پرانی ہوتی ہے۔ پوری دنیا گھوم کے آؤ، سوچو گے مزہ نہیں ملے گا، لیکن جو ایک مرتبہ کربلا ہو کر آیا آج بھی سوچے گا زیارت کربلا اسے لذت دے گی، کیونکہ یہ کمال ہے اور کمال کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ چیز اپنی نسلوں کو سمجھاؤ کہ میرے لال مجلس حسین رکھی اسی لیے گئی تاکہ تجھے کیا بنایا جائے؟ عاشق کمال بنایا جائے۔ ایک سائیکلوجیکلی بات کر رہا ہوں، امیر میں فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو معرفت النفس کا علم دیا ہی دیا، کہ اگر دشمن شناس نہیں بنو گے تو دشمن سے بچو گے کیسے؟ ہم نے اس بچے کے ہاتھ میں موبائل بھی دیا، ٹی وی بھی دی، نیٹ فلکس بھی دیا، ٹک ٹاک بھی دیا، فیس بک بھی دیا، انسٹاگرام بھی دیا، لیکن اسے یہ سکھایا نہیں کہ تم نے عاشق کس کا بننا ہے۔ اسے سکھایا نہیں کہ دنیا زوال کے لیے نہیں ہے، کمال کے لیے ہے۔ لیکن دنیا کا خاصہ ہے، اسے کمال ملتا ہے، لیکن کمال کے بعد کہاں جاتی ہے؟ زوال کی طرف۔ دنیا میں کوئی چیز رکتی نہیں ہے، چھوٹا سا دانہ ہے، مٹی میں ڈالو، پانی دو، دانہ حرکت کرتا ہے کمال کی طرف، شاخہ نکلتا ہے، درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ با کمال بن جاتا ہے۔ شکم میں بچہ نطفہ ہو، مضغہ ہو، علقہ ہو، بچہ بنتا ہے، پیدا ہوا چھوٹا تھا، آہستہ آہستہ کیا بنتا جاتا ہے؟ با کمال بنتا جاتا ہے۔ لیکن یہ جسم ہے، یہ کمال پہ پہنچنے کے بعد پھر سفر زوال کو شروع کرتا ہے۔ یہ جوانی کے بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ حسین سیب لاؤ گے پھر گندا ہو جاتا ہے، بہترین آم لاتے ہو پھر بدبودار بن جاتا ہے، تازہ تازہ خوشبودار پھول لاتے ہو پھر یہ خوش بن جاتا ہے، خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا مجھے کیا میسج دیتی ہے؟ ہاں میں با کمال ہوں لیکن ہمیشہ با کمال نہیں ہوں۔ لیکن تو جس کا عاشق بن وہ ایسا ہو جسے کبھی زوال ملے ہی نہ، جس کا حسن کبھی ختم ہو ہی نہ، جو یہاں پر بھی مومنوں کا امیر ہو قیامت میں بھی مومنوں کا امیر ہو۔ کیوں کہا کربلا گیا؟ تو کربلا کیا ہے؟ مومنوں کی جنت ہے۔ جنت کیوں بولتے ہو؟ جسے دیکھ کر جنت محسوس ہو، جس کی محفل میں بیٹھ کر انسان خود کو با کمال سمجھے۔ تو فرمایا یہاں تو کس کے لیے آیا ہے؟ عشق کمال کے لیے۔ لیکن کیا تھا؟ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہی فطرت اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، ایک بچے کو سیب دو، کہو میرے لال یہ سیب کھانے کے لیے ہے یا عشق کے لیے؟ سیب محبت کے لیے ہے یا کھانے کے لیے؟ لیکن اگر بچہ اس سے محبت کر لے تو یہ 4 دن کے بعد غم میں چلا جائے گا، کیونکہ سیب کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ پیسہ استعمال کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ گھر استعمال کے لیے، محبت کے لیے نہیں ہے۔ کرسی استعمال کے لیے، محبت کے لیے کیونکہ محبت کرو گے جیسے کرسی چھنے گی بندہ بی پی کا مریض ہو جائے گا۔ انما المال والبنون فتنہ، یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد سے محبت کر بیٹھتے ہیں۔ رب کی محبت کے مقابلے میں ہر چیز کائنات کی استعمال کے لیے ہے، اولاد ہے، شادی ہے، رشتے ہیں، ہر چیز آپ کے استعمال کے لیے ہے۔ لیکن فرمایا کبھی ان کی محبتوں میں گرفتار نہ ہونا، کیونکہ محبت کی جب وہ چیز چھنے گی تو کیا ہو جاؤ گے؟ پریشان ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے کس طرح آپ کی نسلوں کی سائیکولوجی سے کھیلا۔ یہ ہر بچے کے ہاتھ میں آج موبائل ہے۔ پوری فلم انڈسٹری جو آج ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ کام ہو رہا ہے کس پہ ہو رہا ہے؟ دماغ پہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی فکر پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ دنیا بازار محبت ہے، وہ آپ کے بچوں اور نسلوں کی دلوں میں ایسی محبتیں ڈالتے ہیں کہ یہ کس سے دور ہو جائے؟ محبت خدا سے دور ہو جائے۔ یہ ناچنے والے، یہ گانے والے، یہ بدکاریاں کرنے والے، یہ ظلم کرنے والے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ لیکن آج کیوں محمد رسول اللہ سے دور ہیں؟ آج کیوں مکتبی نہیں ہیں؟ آج کیوں فکر امیر المومنین سے دور ہیں؟ کیونکہ دل اغیار کی محبت کا اسیر بن چکا ہے۔ اور آپ کے بچوں کو مجلس حسین میں بلا کے کس کا اسیر بنایا جاتا ہے؟ اسیر محبت علی ابن ابی طالب بنایا جاتا ہے۔
مجلس حسین نجاست کے پیاروں کو خالی کر دیتی ہے اور پاک محبت آپ کی نسلوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتی ہے۔ دیکھیے کسی بھی فلم کے اندر اگر کوئی ہیرو بنتا ہے تو ہیرو کیسے بنتا ہے؟ فطرت سے کھیلتے ہیں وہ، کیونکہ دنیا والوں کے پاس اصلی ہیرو نہیں ہے، لیکن فطرت کو کوئی ہیرو چاہیے۔ فطرت کسی نہ کسی بہادر کی عاشق بننا چاہتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی مووی کا کوئی ہیرو دکھا سکتے ہو جو بزدل ہو؟ ہم یورپ گئے کہ مولانا بچوں کو سمجھائیے، میں نے کہا کیا سمجھائیں؟ کہ اسٹور پہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شرٹس لینا چاہتے ہیں، تو کئی شرٹس پڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں ہم نارمل کلر کی مولانا ان کو شرٹ دلاتے ہیں، لیکن بچہ کہتا نہیں بابا مجھے وہ شرٹ دو جس پہ اسپائڈر مین ہو، جس پہ بیٹ مین ہو، جس پہ آئرن مین ہو۔ میں نے کہا بچے کا قصور نہیں، اس نے کسی بہادر کو کسی فلم میں دیکھا ہے، اور فطرت کس کی عاشق ہے؟ بہادر کی عاشق ہے۔ اسپائڈر مین کبھی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں کو نہ بچائے، وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ ایک مکہ مارے گا 10 لوگ زمین پہ گر جائیں گے۔ آپ کو پتا بھی ہے مکہ بھی جھوٹا، گرنے والے بھی جھوٹے، لیکن دیکھتے ہوئے مزہ بڑا آتا ہے۔ آدھا سندھ چائے کی ہوٹلوں پہ چائے کے کپ پی رہا ہوتا ہے اور مکے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہاں آپ امیر المومنین کی جنگ سن کے نعرہ مارتے، وہاں وہ مکے پہ نعرہ مارتے ہیں کہ جناب نے اتنے بندوں کو کیا کر دیا۔ فطرت کی آواز ہے، کیونکہ فطرت بہادر کے لیے واہ واہ کرتی ہے، فطرت حسن کی تعریف کرتی ہے۔ کبھی وہ دنیا میں ہزاروں میں سے حسیناؤں کو چن کے لاتے ہیں، کبھی وہ دنیا میں ایسے ایسے فیک رول ماڈلز بناتے ہیں۔ اب معصوم فرماتے یہ پہچان، یہ جو حسن ہے یہ نقلی ہے، یہ میک اپ والا حسن ہے، یہ پانی لگانے سے ختم ہو جاتا ہے، یہ چہرے کے دھونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو فلموں میں بہادر ہے حقیقت میں اس کے مکے سے نہ کوئی مرتا ہے، یہ چور کو بھی دے کے بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ اب شکر خدا ادا کرو، انہوں نے اپنی نسلوں کو فیک بہادر دیے، اور مجلس حسین نے تجھے عباس اور علی جیسے اصلی بہادر